9 بچوں والی بکری اور چڑیل کی کہانی۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ دور کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس نے اپنے پاس ایک بڑا اور طاقتور بیل پال رکھا تھا۔ ارے بس بہت مشکل سے میں نے دن رات محنت کر کے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، بس آج جا کر بکری بازار سے ایک دودھ دینے والی بکری لاتا ہوں، آخر کب تک ہم باہر سے دودھ خرید کر پئیں گے۔ یہ بول کر کسان اپنے بیل کو گاڑی کے آگے لگا کر بکری بازار روانہ ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد کسان بکری بازار پہنچ جاتا ہے اور ایک بیوپاری کے پاس ایک پیاری بکری کو دیکھتا ہے۔ بتاؤ بھائی کیسے ہو؟ میں ٹھیک، سناؤ آج یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں تو آج یہاں دودھ دینے والی بکری لینے آیا ہوں۔ دور سے دیکھنے پر تمہاری بکری مجھے بہت پسند آئی، تو بتاؤ کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ارے بھائی فی الحال تو یہ دودھ نہیں دیتی، بس کچھ ہی دن کی بات ہے، جیسے ہی یہ بچے دے دے گی پھر دودھ دینا بھی شروع کر دے گی۔ اچھا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن دودھ کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ ارے اس میں اتنا کیا سوچنا، کچھ ہی دن کی تو بات ہے، تم مجھ سے ایک بکری خرید کر لے جاؤ گے، لیکن کچھ ہی دن کے بعد تمہارے پاس 3 سے 4 بکریاں ہوں گی اور یہ دودھ دینا بھی شروع کر دے گی۔ آگے تمہاری مرضی، پورے بازار میں تمہیں ایسی بکری کہیں بھی نہیں ملے گی۔ بیوپاری کی یہ بات سن کر کسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ویسے اس کی بات بھی ٹھیک ہے، کچھ دن کے بعد یہ بکری بچے دے دے گی اور وہ بچے کچھ ہی دنوں میں بڑے ہو جائیں گے اور میں انہیں بیچ دوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں تم سے یہ بکری خرید لیتا ہوں۔ یہ بول کر کسان بیوپاری سے بکری خرید لیتا ہے اور بیل گاڑی پر بکری کو چڑھا کر گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور گھر پہنچتے ہی بیل اور بکری سے بولتا ہے، دیکھو بیل، میں جب بھی کام پر جاؤں گا تو یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ تم اس بکری کا ٹھیک ویسے ہی خیال رکھو جیسے میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، اور بکری تم نے میرے اور بیل کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اب میں کام پر جاتا ہوں۔ کچھ دن کے بعد کسان گھر میں سو رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے بیل کے چلانے کی آواز آتی ہے۔ کسان بیل کی آواز سن کر جلدی سے گھر سے باہر نکلتا ہے۔ بیل تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی زور سے کیوں چلا رہے ہو؟ اتنے میں کسان کی نظر بکری پر پڑتی ہے۔ بکری بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ کسان جلدی سے بھاگ کر جاتا ہے اور ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہے اور ڈاکٹر بولتا ہے، یہ بکری زیادہ بچوں کو جنم دینے والی ہے، اس کا تو آپریشن کرنا ہوگا۔ یہ بول کر ڈاکٹر بکری کو گھر میں لے جاتا ہے اور اس کا آپریشن کرتا ہے۔ کسان اور بیل دونوں باہر کھڑے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر گھر سے نکلتا ہے اور کسان سے بولتا ہے، مبارک ہو، تمہاری بکری نے تو ایک ساتھ 9 بچوں کو جنم دیا ہے۔ بس کچھ دن اپنی بکری کا بہت خیال رکھنا اور اسے ٹھیک سے کھانا دینا۔ اب میں چلتا ہوں۔ یہ بول کر ڈاکٹر چلا جاتا ہے اور ڈاکٹر کے جانے کے بعد ہی بکری اپنے 9 بچوں کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے۔ بیل اور کسان دونوں ہی بکری کو اس کے بچوں کے ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارے بکری، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، لیکن اب تم ٹھیک ہو اور تم نے ایک ساتھ 9 بچوں کو جنم دیا ہے۔ اب میں بہت خوش ہوں۔ بات سنو بیل، بکری اور اس کے بچوں کا اب تمہیں اور بھی زیادہ خیال رکھنا ہوگا، سمجھے نا میری بات؟ اور وہاں دوسری طرف جنگل میں ایک جادوگر رہتا ہے جس کے پاس ایک کوا بھی ہوتا ہے۔ ارے کاش مجھے اتنا جادو آتا ہوتا کہ میں خود کو واپس جوان کر پاتا۔ دن بہ دن میں بوڑھا اور کمزور ہوتا جا رہا ہوں، اب تو میں ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا۔ اتنے میں جادوگر کا کوا چلاتے ہوئے واپس جادوگر کے گھر آتا ہے۔ ارے بس کر بے وقوف کوے، تم میرے کسی کام کے نہیں، بس پورا دن ٹیں ٹیں کرتے رہتے ہو، آخر اتنا چلا کر تمہیں ملتا کیا ہے؟ ارے میرے مالک، آج میں ایسے ہی نہیں چلا رہا، ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ وہ خبر سننے سے ہی واپس جوان ہو جاؤ گے۔ اچھا، ایسی بھی کیا خبر لائے ہو؟ اگر وہ خبر میرے کام کی نہ ہوئی تو آج میں تمہاری کوا بریانی بنا کے کھاؤں گا۔ ارے مالک، غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ آج میں ایک بات سے ملا، اس نے مجھے ایک چڑیل کے بارے میں بتایا۔ رکو کوے، تم نے کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے جو تم کچھ بھی بولو گے اور میں یقین کر لوں گا؟ آخر کوئی باز تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو تم جیسے کووں کو دیکھتے ہی نوچ کھاتے ہیں۔ ارے نہیں مالک، وہ باز بننے سے پہلے ایک کوا ہی ہوا کرتا تھا، وہ اور میں ہم دونوں ایک ہی درخت پر بیٹھا کرتے تھے۔ آج میں اس سے بہت دن بعد ملا اسی درخت پر۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک جادوگر چڑیل ہے، اس نے اسے اپنی جادو کی مدد سے کوے سے باز بنا دیا، اور اگر وہ چڑیل اپنے جادو کی مدد سے کسی کوے کو باز بنا سکتی ہے تو آپ کو بوڑھے سے جوان بھی کر سکتی ہے۔
تو پھر بتاؤ کہ وہ چڑیل کہاں رہتی ہے؟ اس باز نے مجھے بتایا کہ وہ چڑیل کالی پہاڑیوں پر رہتی ہے اور وہاں جانا بہت مشکل ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، میں واپس سے جوان ہونے کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ ہم کل صبح ہی وہاں جانے کے لیے نکلیں گے۔ اور وہاں دوسری طرف بیل اور بکری مل کر پورا دن بچوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور گھومتے ہیں۔ بکری کے 9 بچوں میں سے ایک بالکل کالا ہوتا ہے اور وہ سب بچوں سے زیادہ پھرتیلا اور شرارتی ہوتا ہے۔ ارے بکری، تمہارا یہ بچہ بہت شرارتی ہے۔ پورا دن اپنے پیچھے بھگا بھگا کر یہ مجھے بہت تھکا دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں بیل، بچے تو ہوتے ہی شرارتی ہیں۔ تم نے بھی تو اپنے بچپن میں بہت شرارتیں کی ہوں گی۔ ہاں بکری، تم نے صحیح کہا، یہ بچے ہی تو شرارتیں کرتے ہیں، لیکن تم فکر نہ کرنا، کچھ بھی ہو جائے میں ہمیشہ تمہارے بچوں کا خود سے زیادہ خیال رکھوں گا۔ شکریہ بیل، تم اب بھی میرا اور میرے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہو۔ اور وہاں اگلے ہی دن بوڑھا جادوگر اپنے کوے کے ساتھ چڑیل کی طرف چل پڑتا ہے۔ بہت ہی مشکل اور خطرناک راستوں سے گزرنے کے بعد جادوگر اور اس کا کوا آخرکار کالی پہاڑی پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھ لو کوے، ان بوڑھی ٹانگوں کے ساتھ بھی میں آخرکار یہاں پہنچ ہی گیا۔ اب بتاؤ کہ وہ چڑیل کہاں ہے؟ کیا تم لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہو؟ آخرکار تم سے ملاقات ہو ہی گئی، میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا ہوں۔ اچھا، مگر کیوں؟ میں نے سنا ہے تم اپنے جادو سے کچھ بھی کر سکتی ہو۔ میں اپنے جادو سے بس مرے ہوئے لوگوں کو زندہ نہیں کر سکتی، باقی تم جو بھی بولو میں وہ کر سکتی ہوں اپنے جادو سے۔ دیکھو، ویسے تو میں خود بھی ایک جادوگر ہوں، لیکن مجھے اتنا جادو نہیں آتا۔ کیا تم مجھے اپنے جادو سے واپس جوان کر سکتی ہو؟ ہاں، میں تمہیں اپنے جادو سے جوان کر سکتی ہوں، مگر اس جادو کے لیے ایک ایسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے جسے کہ لانا ناممکن ہے۔ تم صرف بتاؤ کہ اس جادو کے لیے کیا چاہیے، میں واپس جوان ہونے کے لیے کسی بھی ناممکن کام کو ممکن بنا سکتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں ایک ایسی بکری کا بچہ لانا ہوگا جس نے ایک ساتھ 9 بچوں کو جنما ہو، اور ان 9 بچوں میں سے جو بچہ کالے رنگ کا ہوگا وہ تمہیں میرے پاس لانا ہوگا۔ میں اس کی بلی دے کر اپنے جادو سے تمہیں پھر سے جوان کر دوں گی۔ کیا؟ اب ایسی بکری میں کہاں ڈھونڈوں گا جس نے 9 بچوں کو ایک ساتھ جنما ہو؟ وہ اب تمہارا کام ہے، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ جس دن تمہیں وہ بچہ مل جائے تو یہاں لے آنا، میں تمہیں جوان کر دوں گی۔ یہ بول کر چڑیل غائب ہو جاتی ہے اور جادوگر اور اس کا کوا واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ ایسی بکری ملے گی کہاں سے جس کے 9 بچے ہوں، اور ان میں سے جو بچہ کالا ہوگا وہی چاہیے؟ ایسا کرو کوے، تم جاؤ اور پتہ کرو کہ ایسی بکری کہاں ہے اور آ کر مجھے بتاؤ۔ جیسا آپ بولے مالک، میں ابھی جا کر پتہ کرتا ہوں۔ یہ بول کر کوا 9 بچوں والی بکری کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ کوا کافی دن تک الگ الگ جگہ جا کر دیکھتا ہے مگر اسے کہیں بھی 9 بچوں والی بکری نہیں دکھتی۔ آخر ایک دن وہ تھک ہار کر ایک درخت پر بیٹھتا ہے اور وہاں وہی باز آ جاتا ہے جس نے کوے کو چڑیل کے بارے میں بتایا ہوتا ہے۔ ارے باز، تم یہاں، بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس ابھی شکار کر کے آیا ہوں۔ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارے پوچھو مت، بہت دن سے ایک چیز کی تلاش میں ہوں۔ کیسی چیز؟ مجھے بتاؤ، شاید میں ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ ارے بہت مشکل ہے، میں ایک ایسی بکری کی تلاش میں ہوں جس نے ایک ساتھ 9 بچے جنمے ہوں اور ان میں سے ایک بچہ کالا ہو۔ شاید میں نے ایسی ایک بکری دیکھی ہے۔ باز ہونے کا یہی تو فائدہ ہے کہ زیادہ اونچا اڑ سکتے ہو، اور جتنی بھی دور سے دیکھو تمہیں سب کچھ بالکل صفائی سے دکھائی دے گا۔ کیا سچ میں؟ میں بھی اپنے مالک سے بولوں گا کہ مجھے بھی باز بننا ہے۔ ویسے تم نے وہ بکری کہاں دیکھی؟ باز کوے کو اس بکری کا پتہ بتا دیتا ہے اور کوا اس بکری کو دیکھنے کے لیے اسی وقت نکل پڑتا ہے۔ ارے یہ رہی وہ بکری، سچ میں اس کے تو بہت سارے بچے ہیں، ذرا ایک بار گن تو لوں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ ارے واہ، یہ تو پورے 9 بچے ہیں اور ان میں سے ایک کالا بھی ہے۔ کوا دور سے بکری اور اس کے بچوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں بیل آتا ہے اور بکری اور اس کے بچوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ ارے یہ کیا، اتنا بڑا اور ہٹا کٹا بیل؟ لگتا ہے یہ بیل ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، میں ابھی جا کے مالک کو بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں کوا جادوگر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ نہیں کوے، تم اب ایسا نہ بولنا کہ تمہیں ویسی بکری کہیں بھی نہیں ملی۔ نہیں مالک، میں ایسا نہیں بولوں گا،
کیونکہ مجھے ایک ایسی بکری مل گئی ہے جس کے 9 بچے ہیں اور ان میں سے ایک کالا ہے۔ کیا سچ میں تم نے اس بکری کو ڈھونڈ نکالا؟ میں تو تمہیں بہت ہی نکھٹو اور کامچور سمجھتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب جاؤ اور اس بکری سے اس کا بچہ چھین لاؤ۔ وہ تو ٹھیک ہے مالک، لیکن اس بکری سے اس کا بچہ چھیننا بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک بڑا ہٹا کٹا بیل ہر وقت ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ کچھ بھی ہو، تم کسی بھی طریقے سے اس کا بچہ مجھے لا دو، بدلے میں تم جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا۔ کیا سچ میں؟ ہاں، جو بھی مانگو گے دوں گا۔ کیا آپ اس چڑیل کو بول کر مجھے بھی باز بنوا لیں گے؟ بس اتنی سی بات، تم بس ایک بار وہ بکری کا بچہ لے آؤ، پھر میں جوان ہو جاؤں گا اور تم باز بن جاؤ گے۔ اب جلدی سے جاؤ۔ جادوگر کی یہ بات سن کر کوا چلا جاتا ہے اور اس بکری کے گھر کی چھت پر بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے مجھے کچھ بھی کر کے اس بکری سے اس کا بچہ چھیننا ہوگا، مگر اس بڑے بیل کے ہوتے ہوئے ایسا کرنا ناممکن ہے، مجھے کوئی پلان بنانا ہوگا۔ اگلے دن بکری اور بیل بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے کوا اوپر سے ان کے پاس گر جاتا ہے۔ ارے یہ کیا، اس کوے کو کیا ہوا؟ پانی پانی، پلیز کوئی تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کوے کی یہ بات سن کر بیل جلدی سے کوے کو پانی دیتا ہے اور کوا وہ پانی پی لیتا ہے۔ کیا اب تم ٹھیک ہو؟ ہاں اب میں ٹھیک ہوں، میری مدد کرنے کے لیے تمہارا بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، اب تم چلے جاؤ یہاں سے، اب تم یہاں اور نہیں رک سکتے۔ دیکھو میرے پیچھے ایک باز پڑا ہوا ہے جو کہ مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے اور میں بہت وقت سے اس سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہوں۔ اگر تم مجھے کچھ دن یہاں رہنے دو تو تمہارا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ نہیں، میں تمہیں اور یہاں رکنے کی اجازت نہیں دے سکتا، تمہیں ابھی کے ابھی یہاں سے جانا ہوگا۔ اسے کچھ وقت رکنے دو، بیچارہ ابھی مرتے مرتے بچا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ جیسے ہی اڑے تو وہ باز آ کر اس کا شکار کر لے اور اسے کھا جائے۔ میں ایسے کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم کہتی ہو تو کچھ وقت کے لیے اسے یہاں رکنے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ سب کوے کی ایک چال ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ بکری سے دوستی کر لے اور اس کا فائدہ اٹھا کر وہ اس کا ایک بچہ چوری کر لے۔ دیکھو بکری، تمہارے کہنے پر میں نے اس کوے کو یہاں رکنے کے لیے اجازت دی ہے، بس اس سے تھوڑا ساودھان رہنا، مجھے اس کے ارادے نیک نہیں لگتے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بیچارہ معصوم کوا بس اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارے آپ دونوں یہاں، ویسے ایک بات بولوں، میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت بکری نہیں دیکھی اور نہ ہی کوئی ایسی بکری دیکھی ہے جس نے ایک ساتھ اتنے سارے بچوں کو جنما ہو۔ آپ تو کوئی بہت ہی خاص بکری ہو۔ تمہارا بہت شکریہ جو تم نے میری اتنی تعریف کی، تم بہت اچھے ہو کوے۔ جب بکری کوے سے اتنے پیار سے بات کرتی ہے تو بیل کو جلن ہوتی ہے اور وہ کوے سے بولتا ہے، تم اب کچھ زیادہ ہی تعریف کر رہے ہو، مجھے لگتا ہے اب تمہیں یہاں سے جانا چاہیے۔ چونکہ کوا بکری کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے بکری کو بیل پر غصہ آتا ہے اور وہ بیل سے بولتی ہے، اگر یہ میری تعریف کر رہا ہے تو تمہیں برا نہیں لگنا چاہیے، کوا اب میرا دوست ہے اور وہ جب تک چاہے یہاں رہ سکتا ہے۔ اب آیا نا مزہ، میں آہستہ آہستہ اپنے پلان میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ بکری کی یہ بات سن کر بیل غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ سب کوے کا پلان ہوتا ہے کہ کسی طرح بیل کو بکری سے الگ کر دے۔ اگلے دن جب بیل بکری کے پاس جاتا ہے، چلو بکری، تمہارے بچوں کو گھمانے لے جائیں۔ لیکن بکری ابھی بھی بیل سے غصہ ہوتی ہے۔ آج میں کوے کے ساتھ بچوں کو لے کر گھومنے جاؤں گی، تمہارے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن مالک نے مجھے تمہارا اور بچوں کا خیال رکھنے کو بولا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، یا تو میں کوے کے ساتھ بچوں کو لے کر جاؤں گی یا تو میں جاؤں گی ہی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، تم کوے کے ساتھ چلی جاؤ، بچوں کے لیے گھومنا اور کھیلنا بہت ضروری ہے، بس تم اپنے اور بچوں کا خیال رکھنا۔ بکری بیل کو اس کی بات کا جواب نہیں دیتی اور کوے کے ساتھ بچوں کو لے کر گھومنے نکل جاتی ہے اور بیل وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ کوا بکری اور بچوں کو لے کر کافی آگے آ جاتا ہے۔ کوے، مجھے لگتا ہے ہم کافی آگے آ گئے ہیں، اب ہمیں یہاں سے واپس جانا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے بکری، ایسا کرتے ہیں، تم بچوں سے آگے چلو اور میں بچوں کے پیچھے پیچھے آتا ہوں، کہیں کوئی پیچھے سے کسی بچے کو اٹھا نہ لے۔ ارے کوے، تم میری اور میرے بچوں کی کتنی پرواہ کرتے ہو، تم کتنے اچھے ہو۔ یہ بول کر بکری آگے چل پڑتی ہے اور کوا پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے۔ چونکہ بکری کا کالا بچہ ہر وقت سب سے پیچھے رہتا ہے تو اتنے میں کوا بکری کے کالے بچے کو پیچھے سے لے کر بھاگ جاتا ہے، لیکن بکری کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب بکری گھر پہنچتی ہے تو بیل ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے
तो बैल बकरी से बोलता है, वो कौवा कहाँ गया? हमारे पीछे ही तो आ रहा था। अरे ये क्या, मेरा एक बच्चा कम है, शायद वो कौवे के साथ आ रहा हो। लेकिन कौवा और बच्चा तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे, आखिर वो गए कहाँ? बकरी, मैंने तुम्हें कहा भी था इस कौवे से सावधान रहना, इसके इरादे नेक नहीं लगते। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हारी बात ना मानकर। प्लीज जाकर मेरे बच्चे को ढूंढो, पता नहीं कौवा उसे कहाँ लेकर चला गया। बैल जल्दी से बकरी के बच्चे को ढूंढने निकल जाता है और वहाँ दूसरी तरफ कौवा बकरी के बच्चे को लेकर जादूगर बूढ़े के घर पहुँच जाता है। ले मालिक, जैसा आपने बोला था, मैं 9 बच्चों में से काले बच्चे को उठा लाया हूँ। शाबाश कौवे, चलो अब जल्दी से इसे लेकर उस चुड़ैल के पास जाते हैं। यहाँ जादूगर और कौवा बकरी के बच्चे को लेकर चुड़ैल की तरफ रवाना हो जाते हैं और वहाँ बैल कौवे और बच्चे को ढूंढ रहा होता है कि बैल की नज़र अचानक से दरख्त पर बैठे बाज पर पड़ती है और ये वही बाज होता है जो कि कौवे को सारी जानकारी देता है। क्या तुमने यहाँ किसी कौवे और बकरी के बच्चे को देखा है? नहीं, क्यों, तुम्हें किसी की तलाश है? बैल बाज को कौवे के बारे में सारी बातें बताता है। रुको, मैं उस कौवे को जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि वो उस बकरी के बच्चे को लेकर कहाँ गया होगा। मुझे नहीं था पता कि वो कौवा इतना बुरा है। आओ मेरे पीछे। बाज की ये बात सुनकर बैल बाज के पीछे चल पड़ता है और वहाँ जादूगर और कौवा बकरी के बच्चे को लेकर चुड़ैल के पास पहुँच जाते हैं। अरे चुड़ैल, कहाँ गई तुम? मैं बकरी के 9 बच्चों में से काला बच्चा ले आया हूँ। अब जल्दी से आओ और मुझे इस बच्चे की बलि देकर अपने जादू से जवान कर दो। कौन है जो यहाँ आकर इतना चिल्ला रहा है? मेरी सारी नींद खराब कर दी। चुड़ैल, ये मैं हूँ। जैसा कि तुमने कहा था, मैं वो बच्चा ले आया हूँ। क्या तुम 9 बच्चों में से वो काला बच्चा ले आए? लेकिन ये तो नामुमकिन है। मेरे और मेरे कौवे के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं। सबूत तुम्हारे सामने है। चलो अब जल्दी करो, मुझे जवान होना है। और मुझे भी अपने जादू से बाज बना दो। सब्र करो बेवकूफ़ कौवे, पहले मुझे एक काम तो पूरा करने दो। अब चुड़ैल अपने जादू से एक बड़ी देग लाती है जिसके नीचे आग लगी होती है और कौवा और जादूगर ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देख रहे होते हैं। अब चुड़ैल अपने जादू से बकरी के बच्चे को हवा में उठाती है और उसे बलि देने के लिए गर्म देग के ऊपर जैसे ही लाती है तो इतने में बैल वहां पहुंच जाता है और आते ही जादूगर को पीछे से जोर से टक्कर मारता है जिससे जादूगर जाकर देग पर गिर जाता है और देग पलट जाती है। ये सब देखकर चुड़ैल बकरी के बच्चे को हवा में ही छोड़ देती है और वहां से गायब हो जाती है। इतने में वहां बाज आ जाता है और बाज हवा में ही बकरी के बच्चे को पकड़ लेता है और बैल के पास लाकर छोड़ देता है और जादूगर बैल की जोरदार टक्कर की वजह से गरम देग पर गिरते ही अपना दम तोड़ देता है। अचानक से ये सब कुछ होता हुआ देख कौवा भी वहां से भागने लगता है तो बाज जाकर जल्दी से उसे अपने पंजों में दबोच लेता है और उससे बोलता है, अगर मुझे पता होता कि तुम इन कामों के लिए मुझसे मालूमात ले रहे हो तो मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं बताता। अब तुम्हें इस सब की सजा मैं दूंगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। बाज कौवे को अपने पंजों में दबोच कर अपने साथ ले जाता है और बैल बकरी के बच्चे को लेकर वापस अपने घर पहुंच जाता है। बकरी जैसे ही अपने बच्चे को देखती है तो वो बहुत खुश होती है और भागकर अपने बच्चे के पास आती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे बच्चे को ढूंढ कर वापस ले आए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। आज के बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। बैल बकरी को माफ कर देता है और वहाँ कौवे और जादूगर को उनके किए की सजा मिल जाती है और बैल और बकरी आगे की जिंदगी बच्चों के साथ खुशी खुशी गुजारते हैं।